السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ ایک پریشانی ختم ہوتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے؟ کبھی پیسوں کی فکر میں، کبھی گھر کی پریشانی اور کبھی رشتوں کی پریشانی، کبھی صحت یا مستقبل کی فکر، اور انسان رات کو اکیلے بیٹھ کر سوچتا ہے آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر دل میں ایک اور سوال آتا ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آئے یا پھر آیا ہو تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج میں آپ کی ہی بھلائی کی بات کروں گی۔ میری یہ 10 سے 5 منٹ آپ لے لیجئے تاکہ آپ زندگی کے لیے آپ اس پریشانی سے چھٹکارا پا لیں، کیونکہ ہر مصیبت کا مطلب اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا۔ کبھی مصیبت آزمائش ہوتی ہے، کبھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور کبھی وہی پریشانی انسان کو اس کے رب کے اور قریب ہے۔ کیا ہر مصیبت اللہ کی ناراضگی ہے؟ سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کر دیجیے اپنے دل سے، اپنے من سے، اپنے دماغ سے، کیونکہ ہر مصیبت کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ ناراض ہے۔ کبھی اللہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی آپ کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی وہ بڑے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے وہ مصیبت۔ اگر پریشانی آنا ہی اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی میں اتنی بڑی بڑی آزمائشیں کیوں آتی ہے؟ جبکہ نبی تو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے محبوب تھے، پھر ان کی زندگی میں اتنی بڑی بڑی آزمائشیں کیوں آئی؟ وہ چاہتے تو وہ تو ان سے کبھی ناراض ہوتے ہی نہیں تھے، پھر ان کو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا کیوں؟ اس لیے جب کسی انسان پر مشکل آئے تو ترنت یہ مت کہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہم کسی انسان کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے اللہ اس مشکل کو آسان کرے اور ہمیں صبر دے، اور اس مشکل سے لڑنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ مصیبت ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کو خوف، بھوک اور مال جانوں کے نقصان جیسی چیزوں سے آزمایا جائے گا، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی ہر مشکل یہ پیغام لے کر نہیں آتی تم ختم ہو گئے ہو، کبھی مشکل یہ پوچھتی ہے تم اپنے رب کے ساتھ کتنے مضبوط ہو۔ آسان وقت میں اللہ کا شکر کرنا آسان ہے، لیکن مشکل میں کبھی نماز قائم رکھنا، دعا کرتے رہنا، ذکر کرنا، قرآن شریف پڑھنا، حرام راستے سے بچنا اور اللہ سے امید بنائے رکھنا، یہی اصل آزمائش ہے۔ لیکن اگر پریشانی بہت لمبی ہو جائے، اب سب سے بڑا سوال، اگر میں مہینوں سے پریشان ہوں تو میں دعا کر رہا ہوں پھر بھی حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ یہی وہ وقت ہے جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ پوری تصویر، پوری زندگی جانتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی ابھی ختم ہو جائے، اس کا ترنت ابھی جلدی سے حل نکل جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس چیز میں آج کیا حکمت ہے۔ اس لیے دعا کا جواب دیر سے ملنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ نے آپ کی دعا نہیں سنی۔ بندے کا کام ہے دعا کرنا، کوشش کرنا اور اللہ پر توکل رکھنا۔ کیا مصیبت گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو تکلیف، بیماری، غم یا فکر پہنچتی ہے، اس کے کارن اس کے کچھ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ سوچئے، جس پریشانی کو آپ صرف درد سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے
اسی کے ذریعے اللہ آپ کے لیے گناہوں کی معافی اور اجر کا ذریعہ بن رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پریشانی مانگیں، بلکہ جب پریشانی آئے تو صبر کرے، دعا کرے اور صحیح راستے پر ٹکے رہیں۔ ہمیں اپنے اندر کیا دیکھنا چاہیے؟ جب پریشانی آئے تو صرف یہ مت سوچیے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اللہ مجھے ہی کیوں اتنی آزمائشوں میں، اتنی مشکلوں میں ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی پوچھیے کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جسے مجھے سدھارنا چاہیے؟ کیا میں کوئی ایسی غلطی کر رہا ہوں جسے مجھے سدھارنا چاہیے؟ کیا میری نماز کمزور ہو گئی ہے؟ کیا میں گناہ کو ہلکا سمجھنے لگا ہوں؟ کیا میں نے توبہ کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے؟ کیا دنیا کی فکر نے اللہ کی یاد کو پیچھے کر دیا ہے؟ اگر ہاں تو یہ اپنے رب کی طرف واپس آنے کا وقت ہے۔ توبہ کرو، نماز سدھارو، لوگوں کے حق ادا کریں، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو، لیکن کسی دوسرے انسان کی پریشانی دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کرے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ مصیبت میں سب سے بڑی غلطی، اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، مصیبت میں انسان کی سب سے بڑی غلطی اکثر پریشانی نہیں ہوتی بلکہ مایوسی ہوتی ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے اب کچھ نہیں بدل سکتا، میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، میرے لیے اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے، سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک مومن کو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی راستہ ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پاس وہ راستہ بھی ہو سکتا ہے جسے ہم ابھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ صبر کا مطلب کوشش کرنا چھوڑ دینا۔ ایک اور بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ اگر پیسوں کی پریشانی ہے تو حلال طریقے سے محنت کرو، اگر پڑھائی کی پریشانی ہو تو محنت کرو، اگر کسی سے سمسیا ہے تو سمجھداری سے بات کرو، اگر کسی بھروسے مند انسان کی مدد چاہیے تو مدد لو، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو، یعنی دعا بھی اور کوشش بھی، توکل بھی اور محنت بھی۔ جب دعا کا جواب دیر سے ملے، کبھی ہم کہتے ہیں میں نے اتنی دعا کی پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، کیوں میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں جواب بالکل اسی روپ میں آئے جیسا ہم نے مانگا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ابھی ملے، اسی طرح ملے اور بالکل ہماری مرضی کے مطابق ملے، لیکن اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیے، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو اس کے بارے میں اللہ کچھ اور جانتا ہو۔ دعا چھوڑنا نہیں۔ مصیبت میں یہ 5 کام ضرور کریں۔ اگر اس وقت آپ کی زندگی میں پریشانی چل رہی ہے تو 5 بات یاد رکھیے گا۔ پہلی بات، نماز مت چھوڑیے گا۔ مشکل کے وقت اپنے رب سے رشتہ اور مضبوط کیجیے، نہ کہ کمزور۔ دوسری بات، توبہ کیجیے، توبہ کرتے رہیے، اپنی غلطیوں کو پہچانیے اور اللہ سے معافی مانگیے۔ تیسری، دعا کبھی بند مت کیجیے۔ آج جواب نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں ملے گا۔ چوتھی بات ہے، حلال کوشش جاری رکھیے، صرف انتظار مت کیجیے، جو صحیح قدم آپ کے ہاتھ میں ہے اسے اٹھائیے۔ 5ویں، مایوس مت ہوئیے۔ آپ کی پریشانیاں آپ کی پوری زندگی نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا صرف ایک حصہ ہے، صرف ایک پارٹ ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک فائنل میسج دوں گی۔ اگر آپ اس وقت کسی ایسی پریشانی سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتے، اگر آپ باہر سے مسکرا رہے ہیں لیکن اندر سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، اگر آپ نے بہت دعا کی ہے اور اب تھک چکے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے، مصیبت آنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔
یاد رکھیے گا اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہر مشکل کو سزا سمجھ لینا صحیح نہیں ہے، اور ہر پریشانی کو بنا سوچے صرف آزمائش کہہ دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے کوشش کرتے رہنا ہے۔ جب اگلی بار زندگی میں کوئی مصیبت آئے نا تو ترنت یہ مت کہیے اللہ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ اپنے دل کو سمجھائیے اور اس سے کہیے یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ اس مصیبت کی پوری حکمت کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تیری طرف لوٹنا ہے۔ پھر دعا کیجئے، محنت کیجئے، حرام راستوں سے بچیے اور اپنے رب سے امید مت چھوڑیے، کیونکہ جس رب نے آپ کو اب تک سنبھالا ہے نا، رب کے پاس آگے کا راستہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر، مضبوط ایمان اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند یا تھوڑی فائدے مند لگی ہو تو اسے اس انسان تک ضرور پہنچائیے گا جو اس وقت کسی مشکل سے گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے اسے وہ امید مل جائے جس کی اسے آج ضرورت ہے، جس کی اسے آج کھوج ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔